امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بنا تم پہ کروڑوں درود، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ دوستان محترم، آج ہم نے ہر چیز کو فارمیلٹی کے طور پر لے لیا، نتیجتاً اس کے جو فوائد ہمیں نصیب ہونے چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہے، ہم مقصد سے بالکل بے خبر ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم نماز پڑھ کے برائیاں کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ کے بے حیائیاں کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد نماز کو یاد نہیں رکھا، ہم نے مقصد نماز کو بھلا دیا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد، رمضان شریف کا مہینہ گزر جانے کے بعد انسانی زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، انسانی زندگی میں بدلاؤ ہونا چاہیے، لیکن ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد انسانی زندگی میں انقلاب نہیں آ رہا، انسانی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزے کے مقصد کو ہم نے یاد نہیں رکھا، روزے کے مقصد کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں۔ حج ادا کرنے کے بعد انسانی زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے، مگر یہ تبدیلی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حج کے مقصد کو ہم نے یاد نہیں رکھا، حج کے مقصد کو ہم نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے گھروں کی اہمیت، اللہ کے گھروں کے مقام اور مرتبے کو، مسجد کی اہمیت کو، نماز کی اہمیت کو ہم نے یاد نہیں رکھا، ہم نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ نتیجتاً مسجد میں جا کر کے بھی، عبادتیں کر کے بھی، نماز پڑھ کے بھی انسان کی روح کو الا ماشاء اللہ تسکین کی وہ دولت، اطمینان کی وہ دولت، سکون کی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی جس دولت کا وہ متمنی ہوتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ دوستو آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد سے کتنی محبت تھی، مسجد سے کتنا پیار تھا۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ مسجد حرام پہلے سے موجود تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یعنی 13 سال جو زندگی گزری ہے بڑی کٹھن امتحان اور آزمائش میں گزرے ہیں، لیکن جب میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں اور مدینہ آ کر جب آپ کوبہ پہنچتے ہیں، جب آپ کوبہ پہنچے تو کوبہ پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے اپنا گھر نہیں اللہ کا گھر تعمیر فرمایا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اس مسجد کے حوالے سے قرآن میں فرمایا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ پہلی مسجد جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینے میں مسجد قباء کے نام سے تعمیر فرمائی ہے۔ اور آپ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی، اس مسجد کی بنیاد بھی کسی اور نے نہیں رکھی، میرے آقا نے رکھی ہے۔ اس مسجد کی بنیاد بھی میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اور اینٹ پتھر گارا وغیرہ لے جا کر کے جو مسجد کو تعمیر کرنے والے لوگ تھے، جو مسجد کو بنانے والے لوگ تھے، وہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب تھے، اللہ کے نزدیک اتنے پسندیدہ تھے، اللہ کے نزدیک اتنے مقرب تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کو قرآن میں بیان فرمائی ہے، ان کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں پہنچ کر مسجد قباء کے نام سے مسجد تعمیر فرمائی ہے۔ اور 3 دن مسجد قباء میں آپ نے قیام فرمایا۔ مسجد قباء میں قیام فرمانے کے بعد جب میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس وقت قباء مدینہ منورہ سے کافی دوری پر تھا، کافی فاصلے پر تھا۔ آج تو قباء مدینہ منورہ ہی میں مل چکا ہے، آج تو مسجد قباء مدینہ منورہ ہی میں مل چکا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے چلے تو راستے میں جس جگہ پر آپ کی اونٹنی بیٹھی، اسی جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد کا پلان بنایا۔ تو آپ دیکھو وہاں آ کر کے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی، اور ہمیں اور آپ کو یہ مزاج دیا، یہ سبق دیا کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ سب سے پہلے اللہ کے گھروں کی فکر کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرو۔ جب تم اللہ کے گھروں کو آباد کرو گے، جب تم اللہ کے گھروں کی حفاظت کرو گے، جب تم اللہ کے گھروں کی تعمیر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھروں کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا، اور تمہارے لیے تمہارا محل جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں مسلمانوں، مسجدوں اور یوں تو ساری کائنات اللہ رب، ساری کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ زمین و آسمان کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا مالک اللہ رب العزت نہ ہو، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ مگر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو منسوب فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا وربک، محبوب تیرے رب کی قسم۔ تو فرمایا محبوب میں رب تو سب کا ہوں، لیکن محبوب تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے۔ میں رب تو سب کا ہوں لیکن تیرا رب ہونا تیرا رب ہونا ہے۔ تو فرمایا محبوب تیرے رب کی قسم۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے مسجد کو اپنا گھر بتا کر کے، مسجد کی نسبت کو اپنی طرف بنا کر کے، مسجد کو اپنی طرف منسوب کر کے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ مسجد میرا گھر ہے۔ اور آپ دیکھیں لوگ کہیں گے اللہ تو گھر سے بے نیاز ہے، اللہ تو گھر سے پاک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسجد کی نسبت کو اپنی طرف کر کے یہ واضح کر دیا کہ مسجد میرا گھر ہے، اور جو میرے گھر میں آتا ہے میں ان کی مہمان خود کیا کرتا ہوں۔ تو دوستو وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو مسجدوں میں 5 وقت آتے ہیں، ان کی مہمانی کوئی اور نہیں اپنا پروردگار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو دوستو ایمان کی کچھ نشانیاں ہیں، مومن کی کچھ نشانیاں ہیں جس سے مومن پہچانا جاتا ہے۔ ہمارا آپ کا اپنے آپ کو مومن کہنا،
ایمان والا کہنا یہ پھر بھی اپنے آپ کا کہنا ہوگا، لیکن قرآن میں جس کی ایمان کی علامت جو بتائی ہے، مومن کی جو علامت بتائی ہے، اگر وہ علامتیں ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہو تو دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، ہم قرآن کی روشنی میں ایمان والے کہلائیں گے، قرآن کی روشنی میں مومن کہلائیں گے۔ تاؤ سنو قرآن نے ہمیں کیا کہا، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پر مومن کے حوالے سے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی ایمان کی ایک پہچان یہ بھی بتائی ہے کہ مومن وہی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا کیا کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے، تو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے۔ تو مومن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے گھروں کو ویران نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کے گھروں کو ویران نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے گھروں کو اپنے سجدوں کے ذریعے آباد کیا کرتا ہے، اپنے سجدوں کے ذریعے اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتا ہے۔ اب آؤ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے سنو۔ غزوہ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، کفار قریش کی طرف سے آپ بدر کے میدان میں اترے تھے، بدر کے میدان میں آئے تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا، انہیں پکڑ لیا گیا، کیوں کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب انہیں پکڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اس وقت بہت سارے صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کسی صحابی نے حضرت عباس کو کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اس وقت سب سے زیادہ سخت لب و لہجہ اگر کسی کا تھا وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا۔ مولا علی نے حضرت عباس کو یوں کہا اے عباس تم تو نبی کے چچا ہو، تم نے تو رسول حضور کی زندگی کو دیکھا، حضور کے بچپنے کو دیکھا، حضور کی زبانی کو دیکھا، کوئی لفظ ان کی زبان سے جھوٹ نکلا ہے اور آپ ان کے سامنے لڑنے کے لیے آ گئے، آپ ان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ گئے، آپ کا اپنی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں، اپنی قرابت داری کا بھی کچھ خیال نہیں ہے، اور آپ ان کے سامنے جنگ کرنے آ گئے۔ پوری روئے زمین پر ان کے جیسا کوئی سچا اور اچھا انسان اور رسول دوسرا کوئی نہیں ہے، اور آپ ان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو سنو حضرت عباس جو اب اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے مولا علی سے کہا اے علی تم لوگوں کو ہماری صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں، ہماری غلطیاں ہی نظر آتی ہیں، ہم میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر مولا علی کو حیرت ہوئی اور مولا علی نے کہا تم لوگوں میں کیا اچھائی، تم لوگوں میں کیا اچھائی؟ تو حضرت عباس جو اب اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے کہا اے علی ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ بات انہوں نے بتائی۔ اب دیکھو میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی۔ اب دیکھیں مسجد کو آباد کرنا کسے کہتے ہیں، مسجد کو آباد کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو مسجد کی فکر سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں مسجد حرام کے اندر کچھ اوٹے بنے ہوئے تھے، جیسا کہ آج ہماری مسجدوں کے باہر بیٹھنے کے لیے جگہیں بنائی جاتی ہیں اور وہاں لوگ بیٹھ کر گپ سپ باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی مسجد حرام کے اندر کچھ اوٹے بنائے ہوئے تھے، تو وہاں لوگ بیٹھ کر کے گپ سپ باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، تو اسی گپ سپ باتیں کرنے کو کہتے تھے، ہم مسجد کو آباد کرتے تھے۔ تو اسی وقت قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جس چیز کو تم مسجد آباد کرنا کہتے ہو وہ مسجد آباد کرنا نہیں ہے، مسجد آباد کرنا تو وہی ہے کہ جا کر کے مسجد میں نماز پڑھی جائے، جا کر کے مسجد میں نماز قائم کی جائے، اور مسجد کو آباد کرتا ہے تو اللہ پر ایمان رکھنے والا کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا کرتا ہے، کوئی کافر اور مشرک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا۔ تو دوستو
یہاں سے ہمیں یہ مزاج ملا، جو صاحب ایمان ہے، جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے بندگی کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، وہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے نہیں آتا ہے، وہ مسجد میں ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے لیے نہیں آتا ہے، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، وہ مسجد میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور فرمایا گیا جو مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں کرتا ہے وہ ویسا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اور لکڑیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں اس کی ساری نیکیوں کو جلا دیتی ہے اور ساری نیکیاں جل کر کے راکھ ہو جاتی ہے۔ تو دوستان محترم، مسجدوں میں آ کر کے دنیا کی باتیں کرنے سے بچو، مسجد میں آ گئے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں مسجد کو نہ کوئی گرا سکتا ہے، مسجد نہ کوئی ڈھا سکتا ہے۔ یہ مسجد کی جو دیواریں ہیں، یہ مسجد کی دیواریں جو نظر آ رہی ہے، مسجد کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ۔ آج ہم جس جگہ پر سجدہ کرتے ہیں، کیا اس جگہ کو کوئی گرا سکتا ہے؟ کوئی نہیں گرا سکتا ہے۔ اور ہم نماز کے اندر قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قاعدہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا نام مسجد رکھا ہے، اس کا نام سجدے کی جگہ رکھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ جب بھی چاہے وہ اپنے رب سے قریب ہو جائے، اپنے رب کا قرب حاصل کر لے۔ وہ رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہے وہ سجدے میں چلا جائے، اسے اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب اس وقت ہوتا جب سجدے کی حالت میں ہو، جب سجدے کی حالت میں ہو۔ تو دوستان محترم، مسجد کا احترام کرنے کی بات بھی قرآن کے اندر موجود ہے، مسجد کے تعظیم کا حکم بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ مسجد میں کیا کرنا چاہیے، مسجد میں کیا نہ کرنا چاہیے، اس کا حکم بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے گھروں کی تعظیم کرو، اس میں اللہ کا ذکر کرو، اس میں اللہ کا نام لو۔ دوستان محترم، تو جس شخص کا دل مسجد میں لگا ہو، جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، قیامت کے دن کی بات آئی ہے تو سن لو، جب قیامت قائم ہوگی، آج تو یہ زمین اونچی نیچی نظر آ رہی ہے، اس زمین کے اوپر پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، اس زمین کے اوپر درخت بھی نظر آ رہے ہیں، اس زمین پر سایہ بھی نظر آ رہا ہے، مگر قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اس وقت یہ زمین روٹی کی طرف پلان بنا دی جائے گی اور زمین مٹی کی نہ رہے گی، تانبے کی بنا دی جائے گی۔ زمین اونچی نیچی بھی نہ ہوگی، نہ اس پر کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، بلکہ شدت کی گرمی ہوگی اور تانبا بھی پگھلنے لگے گا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی زیادہ گرمی ہوگی، اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ لوگوں کے جسم سے پسینہ چھوٹنے لگے گا، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے گردن تک پسینہ ہوگا، اور اس وقت ہر کوئی سایہ تلاش کر رہا ہوگا لیکن کوئی سایہ نہ ملے گا۔ ایسے میں میرے آقا فرماتے ہیں 7 قسم کے خوش نصیب بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں معلق ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر تم نے فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نکلے، کاروبار کر رہے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب جوہر کی اذان ہو مسجد میں چلا جاؤں۔ جوہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکلے، کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں، گھروں میں
بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کب عصر کی اذان ہو, کب مغرب کی اذان ہو, کب عشاء کی اذان ہو. عشاء کے بعد سو گئے, اب انتظار کر رہے ہیں کب فجر کی اذان ہو, اٹھ کر کے مسجد میں چلا جاؤ. تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اور کوئی سائے کی تلاش میں ہوگا, تو جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہوگا, مسجد میں جا کر کے سجدے کرتا ہوگا, اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا, اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. تو دوستان محترم, جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے اور اس کی معرفت پانا ہے. پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی پیدا کردہ مخلوقات طوعاً و کرہاً اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہیں, سوائے سرکش انسانوں اور جنوں کے. اور سن لو حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دیتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کے ذمے سے بری ہو گیا. وہ چاہے جیے مرے تباہ و برباد وہ کچھ بھی کرے اللہ کے ذمے سے بری ہو گیا. تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ذمے کرم پر رہے, اللہ کی رحمت پر برستی رہے, اور نمازوں کو ترک نہ کرے بلکہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے. اور سن لو جس شخص کو سجدوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی وہ بد نصیب شخص ہے, وہ بد نصیب شخص ہے. تو ہر عاقل بالغ مرد عورت بیمار صحت مند تندرست سب پر نماز فرض کی گئی ہے. اگر نصاب زکوٰۃ نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں, استطاعت مالی یا بدنی نہیں رکھتے تو آپ پر حج واجب نہیں ہے. بیمار ہے روزہ کسی اور وقت رکھ لے, مستقل بیماری ہے شیخ فانی ہے تو فدیہ دے دے, مسافر ہے تو سفر کے بعد رک لے. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. مقیم کو بھی نماز پڑھنا ہوگا, مسافر کو بھی نماز پڑھنا ہوگا, بیمار کو بھی نماز پڑھنا ہوگا, صحت مند کو بھی نماز پڑھنا ہوگا, یہاں تک کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے. حالت جنگ کے اندر تو دیکھو میدان کربلا کا, میدان کربلا میں کیا ہوا, تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ کہ آپ دیکھیں دین کے لیے, دین بچانے کے لیے, حق کے لیے جب یزید سے لڑ رہے تھے, لڑتے لڑتے جب آخری وقت آیا تو آپ اپنے گھوڑے ذوالجناح سے جب نیچے اترے تو ایک ظالم بدبخت آپ کے سینے منورہ پر خنجر لے کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو میرے امام حسین رضی اللہ عنہ پہلے سے زخموں سے چور ہو چکے تھے, پہلے 72 سے زیادہ زخم کھا چکے تھے. جب گھوڑے سے اپنے گھوڑے ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے پھر ظالم آپ کے سینے منورہ پر بیٹھ گیا اور خنجر نکالا. امام حسین نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو, کہا میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. تو امام حسین نے دیکھا اس کے پیٹ پر سفید داغ ہے, برس کی بیماری ہے. تو امام حسین نے کہا میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ایک چت کبرا کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے اور تیرے ہی بارے میں فرمایا تھا. لیکن مسلمانوں بتانا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کو دیکھو سامنے تلواریں چمک رہی ہے, دشمن کی فوج سامنے موجود ہے, 72 سے زیادہ زخم لگ چکے ہیں اور کئی نوجوانوں کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا چکے ہیں. لیکن جب آخری وقت آتا ہے, آخری وقت آتا ہے تو آپ نے کس چیز کی تمنا کی تھی؟ اگر تمنا کی تھی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمنا کی تھی اور آپ نے پھر نماز پڑھی. آپ نے پہلی رکعت پوری کی, دوسری رکعت کے سجدے میں گئے, ظالموں نے آپ کے سر کو قلم کر دیا. تو دوستان محترم یہاں سے سمجھو کہ نماز کتنی اہم ہے, اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ حالت جنگ میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیفیں آ جاتی ہے, تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے, ہیلے بہانے بنا کر کے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے بیٹھا نہیں جاتا, ہم سے دیکھا نہیں جاتا, ہم سے یہ تو ہر طرح کے ہیلے بہانے, کوئی بہانہ نہ چلے گا. مسلمانوں آج جنگ کی نوبت تو نہیں ہے نا,
ہمارے سامنے دشمن تو نہیں، امام حسین نے ایسی پوزیشن کے اندر بھی نماز پڑھ کے اپنے چاہنے والوں کو درس دے دیا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کو نہ چھوڑنا، اگر سجدے کرتے رہو گے تمہیں کامیابی ضرور ملے گی۔ تو دوستان محترم، نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کا احترام کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسجدوں کا احترام کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔